میں ایک عرب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مسجد حرام، تو میں نے پوچھا کہاں سے ہو تم؟ کہتا میں تنجا سے ہوں۔ میں کہا ماشاءاللہ۔ میں کہا شیخ کیا کرتے ہو، شغل کیا ہے؟ کہتے تجارت کرتا ہوں۔ میں کہا کون سی تجارت؟ کہتے کپڑے کی۔ میں کہا کتنی کرتے ہو؟ کہا 24 گھنٹے پورے ہفتہ۔ میں کہا شیخ تم عرب ہو، مجھے سمجھاؤ، هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اگر اس کو تجارت نہ بنائے تو عذاب علیم سے نہیں بچ سکتے ایمان والے، اس تجارت کا کیا ہوگا؟ کہتا شیخ مال بھی تو چاہیے۔ میں کہا شیخ اعمال کے لفظ میں مال، مال الف اینڈ ٹھیک کر، مالی مال۔ تو شیخ اٹھ کے بیٹھ گیا، کہتا سبحان اللہ۔ میں کہا تجھے 10 اعمال بتاؤں میں تجھے قرآن سے جس سے رزق آتا ہے، وفی السماء رزقکم ما توعدون، وہ تو ٹینکی ہے نیچے تو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ہم سب ٹوٹیوں میں خوار ہو۔ کہتا بتاؤ۔ میں کہا شیخ تقوی سے رزق آتا ہے، استغفار سے رزق آتا ہے، صدقے سے یرب الصدقات، صدقے رزق بڑھتا ہے، ذکر سے رزق ملتا ہے، تعلیم سے رزق ملتا ہے، توکل سے رزق ملتا ہے، نماز سے رزق ملتا ہے، مال کو صحیح جگہ لگاؤ، لئن شکرتم لازیدنکم، مال بڑھتا ہے، اور ہجرت اور نصرت میں مال ہے۔ عرب نے مجھے یہاں بوسہ دیا چلا گیا۔ میرے دوستو اللہ نے ہماری روزی کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ جیسے پرندے کا سایہ زمین پہ آتا ہے وہ سایہ ہے، اصل تو روزی ٹینکی میں ہے، ظاہر اللہ اسباب میں کرتے ہیں لیکن روزی اللہ تعالی نے اعمال کے ساتھ جوڑا۔ تو پہلی جو محنت ہے میرے دوستو، گراؤنڈ کے بغیر کھلاڑی بن ہی نہیں سکتا۔ میری ساری محنت کھیل کے میدان میں تھی، میرے سارے باہر کا نظام پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے۔ کسان کی محنت کھیتی پہ، اس کی ساری جو باہر کی زندگی ہے کھیتی کی محنت سے جڑی ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ مسجد کی محنت سے اللہ تعالی نے ہمارے حالات کو جوڑا۔ جو مسجد کو آباد کرے گا اللہ اس کو گھر کو آباد کرے گا، جس کا دل مسجد میں اٹکتا ہے اللہ اس کو عرش کا سایہ دے گا۔